میں نے بڑے بیٹے کی شادی اپنی بھانجی سے کروائی تو شادی کی رات اس نے طلاق دے دی۔ میں نے غصے میں آ کر اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیا اور دوسرے بیٹے سے بھانجی کی شادی کروا دی، لیکن دوسرے نے ابھی شادی کی پہلی رات ہی اسے طلاق دے دی۔ میں نے راز معلوم کرنے کے لیے تیسرے بیٹے کی زبردستی شادی کروائی اور دلہے کی جگہ خود کمرے میں چلی گئی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب تیسرے بیٹے کے کمرے میں آتے ہی۔ میرا نام شہر بانو ہے، میں دبئی کی رہنے والی ہوں، والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میری شادی ایک بہت اچھے خاندان میں ہوئی تھی، سسرال والے سب بہت اچھے تھے۔ میری عادت تھی کہ روز صبح واک پر نکل جایا کرتی تھی۔ میری ساس بھی میرے ساتھ ہوا کرتی تھی، مگر 10 منٹ بعد ہی وہ اپنا راستہ تبدیل کر کے کہیں اور چلی جاتی۔ گھر میں بھی چپ چاپ رہا کرتی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری ساس اندر سے بہت دکھی ہے۔ میں بہت کوشش کرتی کہ وہ مجھے اپنے دل کا درد اور حال بتائے، مگر اس نے اپنے دل کا راز ہمیشہ مجھ سے چھپا کر رکھا۔ میں ایک ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھی۔ ایک دن دوپہر کو ہاسپٹل سے گھر آتے ہوئے میں نے اپنی ساس کو جیل کے باہر دیکھا۔ وہ سڑک کی دوسری جانب کھڑی تھی، اس لیے جب تک میں وہاں پہنچتی وہ جیل کے اندر چلی گئی۔ میرے لیے یہ انتہائی حیران کن بات تھی۔ میری ساس کا جیل کے باہر کیا کام تھا؟ جہاں تک مجھے پتا تھا میرے پورے سسرال میں کوئی بھی جیل میں نہیں تھا، اور نہ ہی میری ساس نے مجھ سے کوئی ایسا ذکر کیا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ یہی بتایا تھا کہ وہ سارا دن گھر میں رہتی ہیں، تو پھر دوپہر کے اس وقت وہ یہاں کس سے ملنے آئی تھی؟ میں نے گیٹ پر کھڑے آدمی سے پوچھا تو وہ کہنے لگا یہ ماں جی اکثر یہاں آتی ہیں، شاید ان کا کوئی رشتہ دار جیل میں قید ہو۔ یہ معلومات تو اندر کاؤنٹر سے مل سکتی ہے، کیونکہ انہی کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کس سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ میں تو صرف چوکی دار ہوں۔ چوکی دار کے پاس زیادہ معلومات نہیں تھی، اسی لیے میں وہاں باہر ہی رک گئی۔ آج میں ساس سے بات کر کے سارے معاملے کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی تھی کہ آخر وجہ کیا ہے، کیوں وہ مجھے اداس اور پریشان نظر آتی ہیں، اور یہاں کون ہے جسے ملاقات کے لیے وہ یہاں آئی ہے۔ 1 گھنٹے بعد جب میری ساس جیل سے باہر نکلی تو مجھے سامنے دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے پیار سے کہا کہ ماں جی اب یہاں کیوں آتی ہیں، کس سے ملنے آتی ہیں؟ آج مجھے سب جاننا ہے۔ میری ساس کہنے لگی کہ تم گھر چلو، میں تمہیں سب بتاتی ہوں۔ سارا راستہ وہ بالکل خاموش رہی، البتہ ان کے چہرے کی اداسی اور آنکھوں کی نمی برقرار تھی۔ مجھے بھی بہت زیادہ تجسس ہو رہا تھا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے، اس لیے ہم گھر آ کر کمرے میں بیٹھ گئے اور میری ساس اپنی کہانی سنانے لگی۔ کہنے لگی کہ میری شادی انتہائی امیر گھرانے میں ہوئی تھی۔ میرے شوہر مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، اپنے خاندان میں سب سے بڑی بہو ہونے کے ناطے سب میری بہت عزت کرتے تھے اور میرا ہر حکم مانا بھی کرتے تھے۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ خاندان بھر میں صرف میں ہی تھی جس کے صرف بیٹے ہی بیٹے تھے۔ میرے 5 بیٹے تھے اور بیٹی کوئی نہیں تھی۔ مجھے بیٹی کی بہت خواہش تھی، مگر اللہ نے شاید میری قسمت میں بیٹی نہیں لکھی تھی۔ میں تو یہی چاہتی تھی کہ میری پہلی اولاد بیٹی ہو، مگر یہ حسرت ہی رہی۔ میرے نصیب میں شاید بیٹی لکھی ہی نہیں تھی، جبکہ مجھے بیٹیاں بہت پسند تھیں۔ میں کسی کے پاس بھی بیٹی دیکھتی تو میرا دل مچل جاتا۔ مجھے بڑی خواہش تھی کہ میں اپنی بیٹی کے لیے گڑیا خریدوں اور اس کے لیے خوبصورت کپڑے بنواؤں، لیکن یہ حسرت ہی رہ گئی۔ 5واں بیٹا بھی 2 سال کا ہی ہوا تھا کہ میرا شوہر ایک حادثے میں انتقال کر گیا۔ میرے بیٹوں میں 2 سال کا ہی فرق تھا اور وہ سب ایک ساتھ جوان ہو رہے تھے۔ خاندان بھر کی نظریں میرے بیٹوں پر جمی تھی، کیونکہ وہ نہایت شریف، سعادت مند اور خوبصورت تھے۔ میں نے ان کی پرورش بہت اچھے سے کی تھی۔ مجھے اپنی تربیت پر ناز تھا۔ میرا بڑا بیٹا عمر 15 سال کا تھا جب میری بہن اپنی بیٹی کو لیے میرے گھر آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر پریشانی تھی۔ وہ روتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی ہمارے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، ہم اپنی بیٹی کی پرورش نہیں کر سکتے، اس لیے اسے میں آپ کے پاس چھوڑنے آئی ہوں۔ ہمارے گھر تو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے۔ میں اور میرے شوہر تو جیسے تیسے گزارا کر لیں گے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کو بھی یہ تکلیف اٹھانی پڑے۔
اسی لیے آپ میری بیٹی کو اپنی بیٹی بنا لیں۔ ویسے بھی آپ کو بیٹی کی بہت خواہش تھی نا، شاید اسی طرح آپ کے دل کی یہ مراد پوری ہو جائے۔ آج سے یہ آپ کی بیٹی ہوئی۔ میری بہن نے میرا ہاتھ پکڑ کر بہت مان سے یہ بات کہی تھی اور میں انکار نہیں کر سکی۔ میری بھانجی نادیہ مجھے شروع سے بہت پیاری تھی۔ میری کوئی بیٹی نہیں تھی تو میں اس کو پیار کر کے اپنی حسرت پوری کر لیا کرتی۔ اب تو وہ میری بیٹی ہی بن کر ہمارے گھر آ گئی تھی۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں نے نادیہ کو سینے سے لگایا اور اپنی بہن سے وعدہ کیا کہ میں اسے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دوں گی۔ میرے پاس نہ پیسوں کی کوئی کمی تھی اور نہ ہی حالات کا کوئی مسئلہ تھا، اس لیے میں نادیہ کی اچھی طریقے سے دیکھ بھال کر سکتی تھی۔ وہ مجھے خالہ ماں کہتی اور میرے آگے پیچھے گھوما کرتی، میرے سارے کام اپنے ہاتھوں سے اور بھاگ بھاگ کر کیا کرتی۔ جب سے وہ میرے گھر آئی تھی مجھے اسے اور بھی زیادہ محبت ہوگی۔ سارا وقت وہ میرے ساتھ ہی رہتی اور بہت خیال بھی رکھتی۔ گھر کی کافی ساری ذمہ داریاں بھی اس نے اپنے کاندھوں پر اٹھا لی تھی۔ میرے منع کرنے کے باوجود وہ بھاگ بھاگ کر سارے کام کیا کرتی اور اسے دیکھ کر میں بہت خوش ہوتی۔ مجھے لگا تھا کہ میری زندگی کی محرومی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، کہ جب اچانک 2 ماہ بعد میری بانجی کا باپ اسے لینے آ گیا، کہنے لگا کہ میری بیٹی مجھے واپس کرو، اگر پاس رکھنا تو اس کا نام کچھ پراپرٹی لگاؤ تاکہ اس کا مستقبل محفوظ رہے۔ اپنے بہنوئی کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے اس کی بیٹی کو بہترین زندگی دی تھی، یہاں اسے ہر طرح کی آسائشیں میسر تھی، کوئی تکلیف نہیں تھی۔ وہ خود بھی میرے ساتھ بہت خوش تھی، لیکن اس کا باپ اچانک ہی اپنی شرط لے کر میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی زندگی محفوظ بنانا چاہتا ہے، اس کے مستقبل کو سیکیور کرنا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے یہ شرط رکھی ہے۔ نادیہ کے آنے سے میری زندگی کا ایک بہت بڑا خلا پور ہو گیا تھا، اس لیے میں اپنی بھانجی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے جانے کا سوچ کر ہی میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ بے شک میرے 5 بیٹے تھے، لیکن وہ سب زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتے تھے، کبھی پڑھائی کے سلسلے میں تو کبھی دوستوں کے ساتھ، اور پھر ماں اور بیٹی کا جو رشتہ ہے وہ بیٹوں سے تھوڑی بن سکتا ہے۔ اس بات کا احساس مجھے نادیہ کے آنے کے بعد اور بھی اچھی طرح ہوا تھا، اس لیے میں اسے کسی طور واپس بھیجنے کے حق میں نہیں تھی۔ پھر وہاں اس کے لیے کیا رکھا تھا؟ ایک بار پھر اسے غریبی کی زندگی گزارنی پڑتی، اس لیے بنا سوچے سمجھے میں نے اپنا ایک پلاٹ اس کے نام کر دیا تاکہ اس کے باپ کو تسلی ہو جائے۔ پھر میں بھی چاہتی تھی کہ نادیہ کا مستقبل محفوظ ہو جائے۔ آج میں اس کے ساتھ تھی، کل کو میں نہ ہوتی تو اسے واپس اپنے گھر تو جانا پڑتا۔ وہ میرے لیے میری اولاد سے بڑھ کر تھی، اسی لیے ایک پلاٹ اس کے نام کر دینا میرے لیے کوئی ایسی بڑی بات تو نہیں تھی۔ میرے شوہر نے میرے لیے اچھی خاصی جائیداد چھوڑی تھی، ہمارے پاس زمینیں تھی، کاروبار تھا، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ایسے میں ایک پلاٹ نادیہ کے نام کرنا میرے لیے بہت چھوٹی بات تھی۔ میں نے پورے دل اور خوشی کے ساتھ اپنا ڈیفینس والا پلاٹ نادیہ کے نام کیا۔ پلاٹ نام لگنے کے بعد اس کا باپ چپ کر کے اپنے گھر چلا گیا۔ شاید اسے تسلی ہو گئی تھی کہ اب اس کی بیٹی کا مستقبل محفوظ ہے، اور میں بھی دوبارہ سے نادیہ کے ساتھ اپنی زندگی میں مگن ہو گئی تھی۔ ہم دونوں ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے، باتیں کرتے، کبھی کبھی فلمیں بھی دیکھتے، اور اس طرح میرے دن اچھے گزرنے لگے، اور ساتھ ساتھ نادیہ کی صحت بھی اچھی ہو گئی تھی۔ جب وہ میرے پاس آئی تھی تو بہت کمزور تھی، لیکن اب وہ اچھی خوراک لیتی تھی، اس لیے اس کی صحت اچھی ہوئی تھی اور رنگ روپ بھی نکھر گیا تھا۔ وہ خود بھی یہاں اتنی خوش رہتی تھی کہ اسے اپنا گھر زیادہ یاد ہی نہیں آتا تھا۔ ہاں، البتہ میری بہن اور بہنوئی اکثر نادیہ سے ملنے آتے تھے، اور کبھی کبھی میرے بہت کہنے پر وہ بھی ان سے ملنے چلی جایا کرتی۔ جب بھی نادیہ اپنے گھر جاتی تو مجھے اپنا آنگن بالکل خالی محسوس ہوتا، اور میں بے صبری سے اس کی واپسی کا انتظار کرتی۔ اس کے بغیر میرا ایک پل بھی نہیں گزرتا تھا۔ میں اس کے ہاتھ اپنی بہن کی مالی مدد کے لیے رقم وغیرہ بھی بھجوایا کرتی، جو کچھ میرے بس میں ہوتا وہ میں اپنی بہن کے لیے ضرور کرتی۔ میرے سارے بیٹے بھی نادیہ سے بہت پیار کرتے تھے، اسے سگی بہن سمجھا کرتے تھے۔ میں نے اپنے بیٹوں کی تربیت بہت اچھی کی تھی، اس لیے وہ سب اس کو بہت احترام کی نظر سے دیکھتے، اور نادیہ بھی میرے سارے بیٹوں کا بہت خیال رکھتی۔
وقت بہت تیزی سے گزرا اور جب نادیہ کی شادی کی عمر ہوئی تو میں نے رشتے تلاش کرنا شروع کر دیا۔ میں چاہتی تھی کہ کسی بہت اچھے گھرانے میں نادیہ کی شادی کروں، کوئی پڑھا لکھا انسان میری بیٹی کو بیاہ کر لے جائے تاکہ اسے پھر کبھی زندگی میں مشکل وقت نہ دیکھنا پڑے۔ میں نے کافی رشتے والیوں کو بھی کہہ رکھا تھا کہ میری نادیہ کے لیے کوئی اچھا لڑکا دکھا دے۔ میرا ارادہ تھا کہ جب کوئی اچھا رشتہ مل جائے گا تب میں اپنے بہن اور بہنوئی کو اس بارے میں آگاہ کروں گی اور نادیہ کی شادی کی ذمہ داری اٹھانے کے ساتھ ساتھ سارے اخراجات میں خود اٹھاؤں گی۔ مگر اسی دوران میری بہن میرے گھر آئی اور میں نے باتوں باتوں میں سے ذکر کر دیا کہ میں نادیہ کے لیے رشتہ تلاش کر رہی ہوں۔ وہ کچھ دیر تو خاموش رہی اور پھر آہستگی سے کہنے لگی کہ آپ نادیہ سے اتنا پیار کرتی ہیں، اسے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں کیوں نہیں رکھ لیتی؟ آپ جیسا پیار بھلا میری بیٹی کو اور کوئی کر سکتا ہے؟ وہ یہاں ہوتی ہے تو مجھے اس کی بالکل بھی فکر نہیں ہوتی۔ اپنی بہن کی بات سن کر میں نے بے انتہا حیرت سے پوچھا، میں ہمیشہ کے لیے نادیہ کو اپنے گھر کیسے رکھ سکتی ہوں؟ آج نہیں تو کل اس کی شادی تو کرنی ہے نا؟ میری بہن محبت سے کہنے لگی کہ آپ اس کی شادی اپنے بڑے بیٹے سے کروا دیں، اس طرح نادیہ سب کی نظروں کے سامنے رہے گی اور میرا دل بھی مطمئن رہے گا کہ میری بیٹی بہت اچھے اور محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اپنی بہن کی بات سن کر میں بری طرح چونک گئی۔ میں نے تو ایسا کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اصل میں نے اسے بیٹی اور اپنے بیٹوں کی بہن ہی سمجھا تھا۔ شاید اسی لیے کبھی میرے دل میں یہ خیال ہی نہیں آیا کہ میں اسے اپنے گھر کی بہو بنا لوں۔ لیکن پھر میری بہن نے مجھے سمجھایا کہ بہن بھائی سگے ہی ہوتے ہیں۔ حالات کی تنگی نہ ہوتی تو میں نادیہ کو کبھی یہاں نہ چھوڑتی، کیونکہ تمہارے بیٹے اس کے بھائی نہیں بلکہ کزن ہیں، اور یہی حقیقت ہے۔ باقی منہ بولے رشتے تو آپ جیسے چاہے بنا سکتے ہیں، لیکن ان کا تعلق کہنے سے بدل نہیں چاہتا۔ بہن کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ واقعی نادیہ اور رضا کی شادی میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اس لیے میں نے بیٹے سے بات کی تو وہ دنگ رہ گیا۔ کہنے لگا کہ امی، میں نے نادیہ کو ہمیشہ چھوٹی بہن سمجھا ہے، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، بلکہ میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ جسے میں نے ہمیشہ چھوٹی بہنوں کی طرح رکھا ہو اسی سے شادی کر لوں۔ وہ شادی کے لیے مان ہی نہیں رہا تھا، مگر میں نے اس کو زبردستی راضی کر لیا۔ میرے بیٹوں کی ایک اچھی بات یہ بھی تھی کہ وہ میرے بہت فرما بردار تھے، کبھی میری کسی بات کو نہیں ٹالتے تھے، اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر میں نے اپنے بیٹے کو نادیہ سے شادی کے لیے راضی کر لیا۔ میرے بہت سمجھانے پر وہ مان گیا تھا، البتہ اس کا چہرہ تھوڑا بجھا بجھا تھا۔ شاید اس کے لیے نادیہ کو بیوی کے طور پر قبول کرنا مشکل تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ نکاح کے تعلق کے بعد وہ خود نہ صرف نادیہ کو بیوی کے طور پر قبول کرے گا بلکہ میری پسند پر خوش بھی ہوگا، کیونکہ نادیہ بہت ہی سمجھدار اور گھریلو لڑکی تھی۔ اس رشتے کے بعد گھر میں خوشی کا سما ہو گیا۔ میں نے بہت دل سے شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ دونوں ہی میرے اپنے بچے تھے، اس لیے میں کسی چیز میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چاہتی تھی۔ خاص کر میں نادیہ کو کوئی بھی ارمان ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے ہر چیز اس کی مرضی سے ہی تیار کی تھی۔ بیٹے کی شادی بھانجی سے کر کے میں بہت خوش تھی۔ مجھے یہ بھی تھا کہ اگر باہر سے کوئی اور بہو لاؤں گی تو وہ جانے کیسے نکلے گی؟ اچھا گھر کی بات گھر میں ہی رہے گی۔ دونوں کو کمرے میں چھوڑ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی مجھے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ بیٹے کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں گھبرا کر بھاگ گئی کہ خدا خیر کرے، کیا ہو گیا ہے؟ گھر میں جتنے بھی مہمان تھے وہ سب بھی آ گئے۔ میں نے اپنے مائکے اور سسرال دونوں طرف سے ہی کافی لوگوں کو مدعو کیا تھا، اور ان میں سے کچھ لوگ ابھی بھی میرے گھر میں موجود تھے، اور ایسے میں یہ شور شرابہ شرمندگی کا باعث تھا۔ میں فوراً ہی بیٹے کے کمرے کے دروازے پر پہنچی اور ہلکے سے دستک دی۔ بیٹے کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ میری بھانجی جو اب میری بہو تھی کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی رو رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا اور پوچھا کہ کیا ہوا بیٹی؟ اس نے جواب نہیں دیا، بس میرے سینے سے لگ کر روتی رہی۔ میرے بیٹے اپنی جگہ سے اٹھا اور بولا، امی میں نے اسے طلاق دے دی ہے، اب یہ میری بیوی نہیں ہے۔ بیٹے کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سر سے آسمان کھینچ لیا ہو۔
ایک پل کے لیے تو میں سانس لینا بھی بھول گئی تھی، جبکہ وہاں موجود سب مہمانوں کے منہ حیرت سے کھل گئے تھے کہ نئی نویلی دلہن کا شوہر نے کمرے میں آتی طلاق دے دی۔ دبی دبی سرگوشیاں میرے کانوں میں پڑ رہی تھی اور میں بس بے یقینی سی کھڑی تھی۔ اور جب مجھے یقین آیا کہ جو کچھ میرا بیٹا کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، تو میں نے تیش میں آ کر بیٹے کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا اور کہا کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ اتنی بڑی بات کہنے سے پہلے کم سے کم ایک بار سوچنا تو چاہیے تھا۔ طلاق کا لفظ کوئی مذاق ہے جو تم اتنی آسانی سے اپنی زبان سے ادا کر گئے ہو؟ میں نے تمہاری یہ تربیت تو نہیں کی تھی کہ تم مجھے یوں رسوا کرو۔ اگر یہ کوئی مذاق ہے تو تمہیں شرم آنی چاہیے۔ رضا آہستگی سے کہنے لگا کہ امی میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے واقعی اسے طلاق دی ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ میں بھلا ایسا مذاق کیوں کروں گا؟ وہ ڈٹ کر میرے سامنے کھڑا تھا اور مجھے اپنی پرورش پر شرمندگی ہو رہی تھی، اپنی تربیت میں کوتاہی محسوس ہو رہی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو رشتے نبھانا بھی نہ سکھا سکی۔ چند لمحوں پہلے جو رشتہ پوری خوشی کے ساتھ جوڑا گیا تھا وہ اب ٹوٹ کر بکھر چکا تھا اور میں کچھ بھی نہیں کر سکی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کو پھر سے تھپڑ مارے اور چلاتے ہوئے پوچھا کہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کچھ نہ بولا، بس خاموشی سے مار کھاتا رہا۔ اس کے لبوں سے ایک لفظ ادا نہ ہوا تھا، نہ اس نے اپنی صفائی میں کچھ کہا تھا اور نہ ہی نادیہ کی برائی میں، نہ ہی طلاق کے پیچھے کی وجہ بیان کی تھی۔ کئی بار میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی، لیکن جب اس نے کوئی جواب نہ دیا تو میں نے غصے میں اسے گھر سے باہر نکال دیا اور کہا کہ آج کے بعد تم میرے لیے مر گئے ہو، آئندہ اس دہلیز پر قدم مت رکھنا۔ کچھ دیر میرا بیٹا خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر بالکل چپ چاپ گھر سے چلا گیا، مگر اس نے مجھے وجہ نہیں بتائی کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی ہے۔ میں نے بھانجی سے پوچھا تو کہنے لگی کہ مجھے نہیں پتا۔ کمرے میں آتی رضا کہنے لگا کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میرا تو کوئی قصور نہیں تھا، اگر انہیں شادی نہیں کرنی تھی تو وہ پہلے انکار کرتے، لیکن اس طرح میری زندگی تو برباد نہ کرتے۔ اتنا کہہ کر میری بہو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، سارے مہمانوں پر تھو تھو کرنے لگے۔ میرے بیٹے نے اتنے لوگوں کے سامنے میری ناک کٹوا دی تھی، لوگ میری تربیت پر سوال اٹھانے لگے۔ میری بہن جو میرے کہنے پر یہی رکی ہوئی تھی، لباس چینج کرنے کے لیے وہ اپنے کمرے میں گئی تھی، اسے بھی اس معاملے کی خبر ہو چکی تھی۔ وہ فوراً ہی دوڑتی ہوئی آئی اور نفرت سے مجھے دیکھتی وہ اپنی بیٹی کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ مجھ میں تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ اپنی بہن کا سامنا کر پاتی، اسی لیے خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا اتنا قابل اور سعادت مند بیٹا یوں مجھے رسوا کرے گا۔ اس کی وجہ سے آج ذلت کا احساس مجھے ہوا تھا۔ میں آئینے میں اپنی شکل دیکھنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پل بھر میں ایسا کیا ہوا کہ میرے ہنستے مسکراتے بیٹے نے کھڑے کھڑے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے پیچھے کوئی تو وجہ تھی نا، اور وہی وجہ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر کیوں میرے بیٹے نے اپنی نئی شادی شدہ زندگی کو یوں لمحوں میں اجاڑ دیا اور پھر بنا کوئی وجہ بتائے خاموشی سے گھر بھی چھوڑ کر چلا گیا۔ اگلے دن میری بہن اور بہنوئی نے بہت ہنگامہ کیا اور کہنے لگے کہ اب ہماری بیٹی کا مستقبل خراب ہو گیا ہے، کوئی سے طلاق یافتہ سے شادی کیوں کرے گا؟ آپ کے بیٹے نے میری بیٹی کی زندگی خراب کر دی ہے، اس کے پاس تو کوئی دولت یا جائیداد بھی نہیں کہ وہ اسے دولت کی لالچ میں شادی کر لے۔ اگر رضا کو شادی نبھانی نہیں تھی تو پھر اسے پہلے انکار کر دینا چاہیے تھا، لیکن ہماری جوان بیٹی کے ساتھ یہ زیادتی تو نہ کرتا۔ سب لوگ تو لڑکی کو ہی قصوروار سمجھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا سارا معاشرہ میری بیٹی پر ہی تھو تھو کرے گا۔ آپ نے تو بیٹے کو گھر سے نکال دیا ہے، اب سکون سے جی سکتی ہیں۔ کچھ عرصے بعد وہ واپس آ گیا تو آپ اسے معاف بھی کر دیں گے، لیکن ہماری نادیہ کا کیا ہوگا؟ اپنی بہن اور بہنوئی کے آگے میں بہت شرم ساری محسوس کر رہی تھی کہ میرے بیٹے کی وجہ سے آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑا۔ جو بہن ہمیشہ میری عزت کرتی تھی، کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتی تھی، آج اس کی نگاہوں میں میرے لیے نفرت تھی، اور کیوں نہ ہوتی، جو کچھ ہوا تھا وہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔
میں نے سوچا تو مجھے لگا کہ میرا بہنوئی صحیح کہہ رہا ہے، واقعی ہمارا معاشرہ صرف اور صرف عورت کو ہی قصوروار سمجھتا ہے، چاہے غلطی کسی کی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے نادیہ کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے مجھے کوئی فیصلہ تو کرنا تھا۔ میں نے بڑے بیٹے کو گھر اور زندگی دونوں سے نکال دیا تھا، اس لیے اس کے حصے کی ساری جائیداد بھانجی کے نام کر دی۔ شاید بیٹے کی غلطی کا ازالہ کرنے کا یہی مناسب طریقہ تھا۔ میری بانجی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے والدین کے کہنے کے باوجود وہ واپس نہیں کی۔ کہنے لگی یہ خالہ ہی میری ماں ہے، میں ادھر ہی رہوں گی۔ ویسے بھی سب میں میری خالہ کا کوئی قصور نہیں ہے، غلطی رضا کی تھی تو سزا خالہ کو کیوں ملے؟ خالہ سارا دن تنہا رہتی، میں چلی جاؤں گی تو ان کا خیال کون رکھے گا؟ مجھے خالہ کے پاس ہی رہنے دے۔ وہ اپنے ماں باپ سے ضد لگا کر خود ہی میرے پاس رک گئی تھی، اور بے اختیاری مجھے اس پر بہت پیار آیا تھا۔ واقعی وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتی تھی، مجھ سے دیکھتی تو میرا کلیجہ کٹنے لگتا۔ کاش کہ رضا ایسا فیصلہ نہ کرتا تو آج ہمارا گھر خوشیوں سے بھرا ہوتا۔ بھری جوانی میں اس کے دامن پر طلاق کا داغ لگا تھا، اس کے باوجود وہ خود سے زیادہ میرا خیال رکھتی تھی۔ سارا دن گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی، مجھ سے باتیں کرتی، میرے ساتھ ٹی وی دیکھتی اور شام میں اکثر چہل قدمی کرنے قریبی پارک میں چلی جاتی۔ مجھے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، نہ ہی میں نے کبھی اسے روکنے کی کوشش کی۔ میرا خیال تھا کہ اس طرح بچی بیچاری کا دل لگا رہے گا۔ نادیہ مجھے دکھانے کے لیے خوش رہا کرتی، ہنستی مسکراتی، میری پسند کے کھانے بناتی، میرے باقی بیٹوں کا بھی پورا احساس کرتی، مگر میں جانتی تھی کہ وہ خوش نہیں ہے۔ کبھی کبھی مجھے اس کی حرکتیں عجیب بھی لگا کرتی، مگر میں یہ سوچ کر اگنور کر دیا کرتی کہ شاید صدمے کی وجہ سے ایسی ہو گئی ہے۔ وہ سارا سارا دن فون پر باتیں کرتی، کہتی امی سے بات کر رہی ہوں، کبھی وہ پریشان ہو کر رونے لگ جاتی۔ انہی دنوں میرے سب سے چھوٹے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور چھوٹا بیٹا مر گیا۔ یہ صدمہ اتنا بڑا تھا کہ میری تو کمر ہی ٹوٹ گئی۔ ایک بیٹا پتہ نہیں کہاں در بدر بھٹک رہا تھا اور دوسرا بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ نہ جانے کس کی بری نظر میرے گھر کو کھا گئی تھی کہ میرا ہنستا بستا گھر اجڑنے لگا۔ ایسے میں میری بھانجی نے میرا بہت ساتھ دیا اور میری دلجوئی کی تھی۔ وہ سارا سارا وقت میرے پاس رہتی اور میرا خیال کرتی۔ کچھ عرصے بعد میری بہن پھر آئی اور کہنے لگی کہ اپنے دوسرے بیٹی کی شادی میری نادیہ سے کر دو، کیونکہ تمہیں اس کی ضرورت ہے اور اسے بھی اب کسی کا سہارا چاہیے۔ وہ تنہا تو زندگی نہیں گزار سکتی، کب تک طلاق یافتہ کا لیبل لگا کر بیٹھی رہے گی؟ خوشیوں پر میری بیٹی کا پورا حق ہے۔ اس کے بعد سن کر میں راضی ہوگی۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ نادیہ کا گھر پھر سے بس جائے، اسی لیے میں نے دوسرے بیٹے کو بلا کر کہا کہ میں تمہاری شادی نادیہ سے کر رہی ہوں۔ وہ اسی کی عمر کا تھا، لیکن پھر بھی وہ ہچکچا رہا تھا، کہنے لگا کہ بھائی نے اسے پتہ نہیں کیوں طلاق دی ہے، میں کیسے اس سے شادی کر لوں؟ بھائی ایک سمجھدار انسان تھے، ایسے تو وہ نادیہ کو طلاق دے کر نہیں گیا نا؟ پھر اس نے کوئی وجہ بھی نہیں بتائی، نہ جانے کیا بات تھی کہ بھائی نے کھڑے کھڑے نادیہ کو چھوڑ دیا۔ میں ایسی لڑکی سے کیسے شادی کر لوں جو میرے بھائی کی بیوی رہ چکی ہے؟ میں نے بیٹے کو اپنی قسم دے کر راضی کیا کہ میرا مرا منہ دیکھو گے اگر تم نے نادیہ سے شادی نہ کی۔ میری ذہنی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ میرے بیٹے میری کسی بات پر انکار نہیں کرتے تھے، کیونکہ میں اپنے چھوٹے بیٹے کو یاد کر کے ہر وقت روتی رہتی تھی۔ اسی لیے اب بھی جب میں نے آنسو بہانے شروع کیے تو وہ راضی ہو گیا، کہنے لگا امی آپ اس طرح مت رویا کریں، میرا دل دکھتا ہے، مجھے آپ کی مرضی قبول ہے۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور وعدہ لیا کہ وہ نادیہ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ اس نے مجھ سے فوراً ہی وعدہ کر لیا اور اسی ہفتے میں نے اس کی اور نادیہ کی شادی کروا دی۔ میری بانجی بیچاری، اس نے تو مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ خالہ آپ میری ماں ہے، کسی فقیر سے بھی شادی کروائیں گی تو میں کر لوں گی۔ اس لیے جب میں نے اپنے دوسرے بیٹے سے اس کا رشتہ طے کیا تو اس نے کوئی اعتراض نہ کیا، بس خاموشی سے نظریں جھکائے وہ میری مرضی پر راضی ہوگی۔ ان دونوں کی شادی کروا کر میں بہت مطمئن تھی کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن دل میں کہیں دھڑکا بھی لگا ہوا تھا۔ جو کچھ پہلے ہو چکا تھا وہ رہ رہ کر میرے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ میں سب ٹھیک ہونے کی دعا کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔
کچھ ہی دیر گزری تھی کہ پھر سے وہی ہوا جس کا مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ بیٹے کے کمرے سے شور کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں اپنے آپ کو سنبھالتی ہوئی بھاگ کر وہاں گئی تو وہی منظر تھا جو میں ایک بار پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔ میرے اس بیٹے نے بھی میری بھانجی کو شادی کی پہلی رات طلاق دے دی۔ نادیہ بیچ کمرے میں کھڑی زاروں کی تار ہو رہی تھی اور بیٹا بالکل خاموش تھا۔ مجھے دیکھ کر بس اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ میں نے نادیہ کو طلاق دے دی ہے۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ کوئی وجہ نہیں ہے اور خود ہی گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ نادیہ کی حالت خراب ہو رہی تھی اور وہ چکرا کر گری۔ میں نے اسے فوراً سنبھالا، بستر پر بٹھایا، پانی کا گلاس بھر کر اسے پلانے لگی، لیکن اس کی تو سانسیں اٹک اٹک کر آ رہی تھی۔ مجھے نادیہ کی فکر کھائی جا رہی تھی اور دوسری طرف یہ معاملہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ میری بانجی کو ایک بار پھر طلاق ہو گئی؟ اس بیچاری کو تو گھونگھٹ بھی نہیں اٹھایا گیا تھا۔ آخر میرے بیٹے نے ایسے کیوں کیا تھا؟ میں نے اپنے بیٹوں کی تربیت ہرگز بھی ایسی نہیں کی تھی کہ وہ کسی کو تکلیف پہنچائے۔ طلاق دینا تو ایک بہت ہی بڑا عمل تھا۔ اس بار میں نے صرف چند رشتہ داروں کو مدعو کیا تھا اور ان کے آگے ایک بار پھر ہماری بہت بے عزتی ہوئی۔ لوگ کہنے لگے کہ ان کے گھر کو نظر لگی ہے۔ اچھے خاصے ماں کے فرما بردار لڑکے اس طرح باغی ہو کر گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ کسی کا کہنا تھا کہ زبردستی رشتہ جوڑیں گے تو یہی ہوگا۔ اپنی بھانجی کے چکر میں شہربانو اپنے بیٹوں کی زندگی بھی تباہ کر رہی تھی۔ مگر اس بار معاملہ بہت مشکوک لگ رہا تھا کہ کوئی تو ایسی وجہ ہوگی نا کہ میرے دوسرے بیٹے نے بھی طلاق دے دی، جبکہ میرے بیٹے پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے تھے، کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتے تھے۔ تو پھر آخر وجہ کیا تھی؟ قصور کس کا تھا؟ میرے بیٹوں کا یا میری بھانجی کا؟ میں چکرا کر رہ گئی۔ یہ اتنی سیدھی بات ہرگز نہیں تھی۔ یہ جتنی نظر آ رہی تھی میں پاگل ہونے والی ہو گئی تھی۔ میرے دو بیٹے گھر چھوڑ گئے تھے اور ایک مر گیا اور ایک بستر پر تھا، اب تیسرے نمبر والا ہی رہ گیا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ میری بھانجی نے اس بار بھی ماں باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اسے اب بھی اپنے ماں باپ سے زیادہ میں عزیز تھی، اور یہ بات اب مجھے کچھ چبھ رہی تھی۔ جس کے ساتھ میری چھت کے نیچے اتنا کچھ برا ہو گیا تھا وہ کیسے مجھ سے اتنی مخلص ہو سکتی تھی؟ کیسے اسے مجھ سے نفرت محسوس نہیں ہو رہی تھی، جبکہ میرے بیٹوں نے دوسری بار اس کی زندگی برباد کر دی تھی۔ وہ ایک بار پھر یہیں گھر میری رک چکی تھی، لیکن میرے ساتھ رہتے ہوئے بھی وہ میرے پاس نہیں ہوا کرتی تھی، ہر وقت کمرے میں بند رہا کرتی۔ شروع میں مجھے لگا کہ شاید صدمے کی وجہ سے ویسا کر رہی ہے، لیکن پھر احساس ہوا کہ بات کچھ ہو رہی ہے۔ میں ایک دن بیمار ہو گئی تو اپنے بیٹے کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ واپسی پر میں نے اپنے بیٹے سے کہا بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھا لیتے ہیں۔ ہم دونوں ایک ریسٹورنٹ میں آ گئے۔ ابھی ہم دروازے پر ہی تھے کہ میں نے اپنے بڑے بیٹے کو دیکھا۔ وہ کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس لڑکی کی ہماری طرف پیٹھ تھی، اس لیے میں اس کو دیکھ نہ سکی۔ میں چپ چاپ بیٹے کو لے کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ دل تو چاہ رہا تھا جا کر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لوں۔ اتنے عرصے بعد میں اپنے بڑے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، لیکن پھر میرا غصہ آڑے آیا اور میں اس کے نزدیک نہ گئی۔ اتنی دور سے مجھے ان دونوں کی باتوں کی آواز تو نہیں آ رہی تھی، مگر لگ رہا تھا کہ کوئی پریشانی والی بات ہے۔ جب بھی وہ دونوں بحث کر رہے تھے، تھوڑی دیر بعد میرا بیٹا جس لڑکی کے ساتھ وہاں سے باہر نکلا، اسے دیکھ کر میں شک میں مبتلا ہو گئی، کیونکہ وہ بالکل میری بھانجی جیسی لگ رہی تھی۔ لیکن چونکہ اس لڑکی نے نقاب کیا ہوا تھا، اس لیے مجھ سے اتنی دور سے پوری طرح پہچان نہ پائی۔ پھر میں نے سوچا کہ میری بھانجی یہاں کیسے آ سکتی ہے بھلا؟ اس کی تو طلاق ہوئی ہے، وہ بیچاری صدمے میں ہے، وہ کیوں یہاں آئے گی؟ میں نے اسی وقت گھر کال کی اور ملازموں کو کہا کہ دیکھو ذرا نادیہ بی بی گھر پر ہے۔ ملازمہ نے کچھ دیر بعد بتایا کہ نہیں جی وہ تو گھر پر نہیں ہے۔ میرا شک پھر سے بیدار ہو گیا۔ یہ معاملہ تو پہلے سے بھی زیادہ گھمگیر ہوتا جا رہا تھا۔ میرا وہ بیٹا جو نادیہ کو شادی کی رات طلاق دے کر گھر چھوڑ کر نکل گیا تھا، وہ آج ہوٹل میں نادیہ کے ساتھ بیٹھ کر کیا کر رہا تھا؟ اگر ان دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہوتا تو طلاق کی نوبت ہی کیوں آتی؟ میں جتنا زیادہ سوچ رہی تھی اتنا ہی الجھ رہی تھی۔ گھر آ کر میں اپنی بھانجی پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ اس کی کوئی خاص قابل مشکوک حقیقت نظر نہ آئی، سوائے اس کے کہ وہ کبھی کبھی اکیلے باہر چلی جایا کرتی۔ ایک دن میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔
مجھے اس وقت دھڑکا لگا جب وہ پارک میں میرے دوسرے نمبر والے بیٹے سے ملی۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آخر کیوں وہ میرے بیٹوں سے ملاقاتیں کر رہی تھی اور کس لیے؟ انہوں نے تو اسے طلاق دے دی تھی نا۔ میں نے بانجی سے کئی بار پوچھنے کی کوشش کی کہ میرے بیٹوں نے تمہیں طلاق کیوں دی، مگر وہ کچھ نہ بتاتی۔ اور اب ان چوری چھپے ملاقاتوں کے پیچھے کیا راز تھا، یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسی لیے آخر میں نے یہ راز جاننے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک دن بھانجی سے کہا کہ میری تمہاری تیسری شادی اپنے تیسرے بیٹے سے کروانا چاہتی ہوں، کیا تم راضی ہو؟ میری بانجی کہنے لگی کہ آپ میری ماں ہیں، جو چاہیں میری زندگی کے ساتھ کریں، آپ کا حق ہے۔ میں اس کی شادی صرف اس لیے اپنے تیسرے بیٹے سے کروانا چاہ رہی تھی کہ اس کے راز کا پتہ چلا سکوں کہ آخر ایسا ہوتا کیا ہے جو میرے بیٹے طلاق دے کر نکل جاتے ہیں۔ میں نے یہ شادی طے کر دی۔ میری بھانجی بہت خوش لگ رہی تھی۔ میرا بیٹا اس سے 2 سال چھوٹا تھا، مگر اس نے پھر بھی میرے فیصلے پر سر جھکا لیا۔ مجھے اپنے بیٹے پر بہت پیار آیا۔ میں نے اپنے سبھی بچوں کی تربیت ایسی ہی کی تھی کہ وہ میرے آگے کبھی کسی بات پر انکار نہیں کرتے تھے۔ شادی والی رات میں نے بیٹے کو کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جاؤ مجھے دوا لا دو۔ وہ کپڑے بدل کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اس کی شیروانی پہنی اور اس کی جگہ خود کمرے میں چلی گئی۔ چہرے پر سہرا ڈال دیا۔ دل میں گھبراہٹ بھی تھی کہ کہیں میری بانجی مجھے پہچان نہ لے، لیکن سچائی جاننا بھی اب ضروری ہو چکا تھا، کیونکہ اپنی بانجی کی خاطر میں اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے گھر سے بے دخل کر چکی تھی، اور اب تیسرے بیٹے کی باری میں ایسی کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے جاننا تھا کہ قصوروار میرے بیٹے تھے یا نادیہ۔ اسی لیے میں کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو میری بھانجی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنے دلہے کو دیکھتے ہوئے وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور خود ہی کہنے لگی، میں جانتی ہوں تم اب میرے شوہر ہو، مگر میں اتنا کہنا چاہتی ہوں، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا چھوٹا بھائی سمجھا ہے۔ میں تمہیں اس روپ میں قبول نہیں کر سکتی۔ تمہیں یاد ہے میں اور تم اکٹھے بچپن میں کھیلا کرتے تھے اور میں تمہارے لاڈ اٹھایا کرتی تھی۔ میں نے تمہیں بھائی کا درجہ دیا ہے، میں تمہیں شوہر کا درجہ نہیں دے سکتی۔ اور خالہ نے میری شادی زبردستی تم سے کروا دی، اور خالہ نے کہا تھا کہ تم طلاق مانگ لینا۔ وہ بس دنیا کے سامنے سرخرو ہونا چاہتی ہیں کہ انہیں اپنی بھانجی سے کتنا لگاؤ ہے۔ میری پہلی شادیاں بھی انہوں نے کروائی اور طلاق بھی انہی کے کہنے پر تمہارے بھائیوں نے مجھے دی تھی۔ آج بھی خالہ نے مجھے کمرے میں بھیجنے سے پہلے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو میرا پیغام دے دینا کہ وہ تمہیں طلاق دے دے، اس لیے تم اپنی ماں کے فیصلے کا احترام کرو اور مجھے طلاق دے دو۔ میں چھپ کر اس کی بات سن رہی تھی۔ اس نے کہا تو تمہیں میری بات پر یقین نہیں آتا تو میری ماں سے پوچھ لو۔ اس نے اپنی ماں کو فون کیا اور تھوڑی دیر بعد میری بہن بھی کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی، بیٹا یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اس نے ہمیشہ تمہیں بھائی سمجھا، اس لیے کہ تمہاری ماں کو بہت منع کیا تھا کہ شادی نہ کرو، مگر وہ مانی ہی نہیں۔ میری بیٹی تمہیں شوہر کے روپ میں قبول نہیں کر سکتی، یہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ تم اسے طلاق دے دو تاکہ اس کی شادی میں اسی لڑکے سے کروا دوں۔ میری بہن اور بھانجی کو نہیں معلوم تھا کہ سہرے کے پیچھے کون ہے۔ نادیہ کو یہی لگ رہا تھا کہ میرا بیٹا اور اس کا شوہر ہے۔ میری سانسیں رک گئیں۔ مجھے اپنے کانوں پر ہی یقین نہیں ہوا تھا کہ وہ کس فراٹے سے جھوٹ بول رہی تھی۔ میری بانجی اور میری بہن آپس میں ملی ہوئی تھی اور وہ جھوٹ بول کر میرے بیٹوں سے طلاق لیتی رہی۔ میری بانجی جسے میں نے بیٹی سے بڑھ کر چاہا تھا، اور میری سگی بہن وہ یہ سب میرے ساتھ کرے گی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اور میرے بیٹے وہ کیسے اس کی باتوں میں آ گئے تھے؟ انہوں نے کیسے سوچ لیا کہ میں اچھا بننے کے لیے اپنے بھانجی کو ان سے شادی کرنے پر مجبور کروں گی، جبکہ وہ میری عادت کو اچھی طرح جانتے تھے؟ پھر وہ کیسے اس دھوکے میں آ گئے تھے؟ شاید نادیہ کی معصومیت اور میری بہن کی موجودگی کی وجہ سے، مگر یہ انکشاف اتنا جان لیوا تھا کہ میری جان نکل گئی۔ میں نے چہرے سے صحرا اتار کر دور پھینک دیا، تب وہ دونوں مجھے دیکھ کر گھبرا گئی۔ نادیہ کہنے لگی کہ خالہ جان آپ یہاں۔ میری بہن بھی مجھے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ ان کو امید نہیں تھی کہ دلہے کے روپ میں ان کے سامنے میں کھڑی ہو جاؤں گی۔ میں نے آگے بڑھ کر نادیہ کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا اور چلا کر کہا، خبردار مجھے خالہ مت کہنا، تم اتنی گھٹیا نکلو گی، مجھے یقین نہیں آ رہا۔
میرے بیٹوں کے خلاف مجھے بھڑکاتی رہی۔ تمہاری وجہ سے میں نے اپنے بیٹوں کو گھر سے نکال دیا، میں نے اپنے ہاتھوں اپنا گھر تباہ کر لیا، میں تمہاری معصومیت کے جھانسے میں آ گئی، اور تم تو خود کو میری بیٹی کہتی تھی۔ بیٹی ایسی ہوتی ہے؟ میں نے تمہیں سر آنکھوں پر بٹھایا، تمہاری زندگی کی ہر کمی کو دور کیا، اور تم نے مجھے ہی ناگن کی طرح ڈس لیا۔ تم آستین میں چھپے ناک کے سوا اور کچھ نہیں۔ میری بہن آگے بڑھی۔ آپا میری بات سنیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، بات وہ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہی ہیں۔ مگر میں نے اسے بھی دھکا دے کر پیچھے کر دیا۔ پہلی بار تو ان کی اصلیت کھل کر میرے سامنے آئی تھی، سب کچھ میں نے خود سنا تھا، پھر بھلا غلط فہمی کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ وہ دونوں اپنی باتوں سے بہت مجھے مطمئن کرنا چاہتی تھی، لیکن اب میں مزید ان کی باتوں میں آنے والی نہیں تھی۔ میں زور سے چیخی اور صاف لفظوں میں کہا کہ اب میں تم لوگوں کی اصلیت دنیا کو بتاؤں گی، اور سب کو پتہ چلے گا کہ کھوٹ میری تربیت نہیں بلکہ تمہارے خون میں ہے۔ میری بھانجی پریشان ہو گئی کہ مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ اس نے جلدی سے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور مجھے کرسی پر بٹھا کر آنکھوں ہی آنکھوں میں ماں سے اشارے میں کوئی بات کی، اور فوراً میرے ہاتھ پاؤں ایک دوپٹے سے باندھ دیے۔ میری بھانجی جوان تھی، طاقتور تھی، اس لیے اس کے آگے میری ایک نہ چلی، اور نادیہ نے دیکھتے ہی دیکھتے میرے منہ میں بھی کپڑا ٹھونس دیا۔ کہنے لگی، سوری خالہ جان، اگر آپ کو یہ پتہ نہ چلتا تو مجھے آپ کے ساتھ یہ نہ کرنا پڑتا، اب آپ یہاں ہی قید رہیں گے۔ میں تو چاہتی تھی کہ خاموشی سے یہ معاملہ نمٹ جائے اور آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن آپ نے خود ہی چیخ چلا کر اپنے لیے مسئلہ کھڑا کیا ہے۔ میں یہاں تک آنے میں بہت محنت کی، اس لیے اب پیچھے ہٹنے کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ نادیہ کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے چہرے کا نقاب پوری طرح اتر چکا تھا، اور اس کی سچائی میری آنکھوں کے سامنے تھی، مگر میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے چلانا چاہا مگر میری آواز میرے منہ میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ میں پوچھنا چاہتی تھی کہ میری اتنی پرخلوص محبت کے باوجود وہ آخر ایسا کیوں کر رہی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور میری ایک رشتہ دار خاتون کی آواز آئی، نادیہ، سب خیر ہے نا؟ کمرے سے آوازیں آ رہی ہیں۔ نادیہ نے دروازہ کھولنے کے بجائے وہیں سے کہہ دیا، ہاں جی سب ٹھیک ہے، آپ جائیں، جا کر آرام کریں، اب دروازہ نہ بجائیے گا، ہمیں آرام کرنے دیں۔ اس نے کرسی سمیت مجھے باتھ روم میں بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میرے بیٹے کی آواز مجھے سنائی دی۔ وہ میرا پوچھ رہا تھا کہ امی کہاں ہیں، اور ویسے کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے کمرے میں ہوں گی۔ میرا بیٹا یقیناً مجھے ڈھونڈ رہا تھا، وہی میری امید کا آخری سہارا تھا جسے نادیہ نے بہانے سے کمرے سے باہر بھیج دیا تھا۔ میں اندر تڑپ رہی تھی، لیکن مجھے آزاد کروانے والا کوئی نہیں تھا۔ اگر میرا بیٹا بھی یہاں نہیں آتا تو میرا کیا ہوتا؟ میں نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہوگا، جسے میں نے بہت نازوں سے سنبھالا تھا، بیٹی کا رتبہ دیا تھا، اپنے بیٹوں پر فوقیت دی تھی، اور اپنے بیٹوں کو گھر سے نکال کر عزت سے اس گھر میں جگہ دی تھی، اس نے ہی میری خوشیوں کو آگ لگا دی تھی۔ اپنے بڑے بیٹے کو جو میرا بے انتہا فرما بردار تھا، میں نے بہت بے رخی سے گھر سے نکالا تھا۔ میں نے اپنی پرورش پر تو شک کیا تھا، لیکن نادیہ کی نیت پر میں نے کبھی شک نہیں کیا۔ شاید یہی میری غلطی تھی کہ میں نے باہر والی لڑکی پر بے انتہا بھروسہ کر لیا۔ کچھ دیر بعد مجھے دوبارہ باہر سے آوازیں آنے لگی۔ میرا بیٹا مجھے تلاش کرتے پھر کمرے میں آیا، لیکن نادیہ نے پھر انکار کیا، اور وہ دوبارہ مجھے ڈھونڈنے پھر باہر چلا گیا۔ میں نے کوشش کر کے اپنے آپ کو آزاد کروانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ اس نے مجھے بہت مضبوطی سے باندھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری بہن نے آ کر مجھے وہاں سے نکالا اور کھینچتے ہوئے اسٹور میں لے گئی۔ سارے مہمان جا چکے تھے، گھر میں صرف نادیہ اور اس کی ماں تھی، اور میرا بیٹا میری تلاش میں نہ جانے کہاں کہاں بھٹک رہا تھا۔ میری اپنی بہن نے مجھے گھسیٹتے ہوئے لے جا کر اسٹور روم میں بند کر دیا۔ میں ابھی تک اپنے بیٹے کی شیروانی میں ہی ملبوس تھی۔ اسٹور میں بہت گرمی تھی، میری حالت خراب ہونے لگی۔ مجھے شوگر تھی، اس لیے نہ میں زیادہ گرمی برداشت کر سکتی تھی اور نہ ہی بھوک۔ تھوڑی دیر میں میرا حال بے حال ہونے لگا۔ مجھے امید تھی میرا بیٹا مجھے ڈھونڈ لے گا۔ ہمارا گھر اتنا بڑا بھی نہیں تھا کہ مجھے تلاش نہ کر پاتا، مگر پورا دن گزر گیا اور وہ نہ آیا۔ مجھے وہاں پر قید 2 دن ہو گئے۔
نادیہ نے آ کر دن میں صرف ایک بار کھانا دیا تھا اور اب بھوک سے میری جان نکل رہی تھی۔ شوگر بار بار گر رہی تھی اور خود کو سنبھالنا ناممکن تھا۔ میں نہ جانے کون کون سی دعائیں پڑھ کر خود کو تسلی دے رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اندر سے میری طبیعت گرتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش شروع کر دی، جو میں پچھلے 2 دن سے کر رہی تھی۔ شام تک میں نے زور لگا لگا کر رسی کو کافی ڈھیلا کر لیا تھا۔ تھوڑی سی محنت اور کرنے کے بعد میں نے اپنے آپ کو چھڑوا ہی لیا۔ رات کو جیسے دروازہ کھول کر نادیہ اندر داخل ہوئی، میں نے اسٹور میں رکھا ہوا ڈنڈا اٹھایا اور اس کے سر پر مار کر اسے بے ہوش کر دیا اور خود بھاگتے ہوئے اسٹور سے باہر آ گئی۔ میرا بیٹا بیچارہ مجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا تھا اور میں چیختے ہوئے بیٹے کو آوازیں دینے لگی۔ میری آواز سنتے ہی وہ بھاگا چلا آیا۔ امی امی آپ کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے آپ کو کتنا تلاش کیا۔ نادیہ نے مجھے بتایا کہ آپ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہیں کیونکہ آپ اپنے آپ سے بہت شرمندہ تھی کہ آپ کی بری تربیت کی وجہ سے آپ کے دونوں بیٹوں نے نادیہ کو بار بار طلاق دی۔ اپنے بیٹے کی بات سن کر میں بالکل دنگ رہ گئی۔ نادیہ نے میرے خلاف اسے نہ جانے کیا کیا کہہ دیا تھا۔ شاید اسی لیے وہ ٹھیک طرح سے مجھے گھر میں تلاش بھی نہیں کر پایا تھا، کیونکہ اس کے حساب سے تو میں گھر میں ہی نہیں تھی بلکہ گھر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ وہ مجھے سڑکوں پر تلاش کرتا رہا۔ میری حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ تمہاری بیوی نادیہ نے مجھے اغوا کیا تھا، میں اسٹور میں بند، بس اتنا کہہ کر میں بے ہوش ہو گئی اور شاید وہ ہسپتال کے بیڈ پر تھی۔ میرے دونوں بڑے بیٹے بھی میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں ان دونوں کو دیکھ کر بری طرح رونے لگی۔ اتنی زیادتی کی تھی میں نے اپنے بچوں کے ساتھ۔ نادیہ کی باتوں میں آ کر میں نے ان دونوں کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا تھا، اور وہ دونوں اتنے سیدھے اور معصوم تھے کہ نادیہ کی بات پر یقین کر کے خاموشی سے گھر سے چلے بھی گئے تھے۔ میرے بیٹوں نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو سینے سے لگا کر پیار کرنے لگے۔ مجھے لگا کہ میں ایک دم ٹھیک ہو گئی ہوں۔ میں نے نادیہ کے بارے میں پوچھا تو چھوٹے والا کہنے لگا کہ وہ دھوکے باز لڑکی اس وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ جیل میں ہے۔ اس کی اصل جگہ وہی ہے، وہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ آپ اسے بیٹی بنا دیں اور ہم اسے اپنے گھر میں جگہ دے دیں۔ امی کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی۔ نادیہ اور چھوٹی خالہ بھی ایسے لوگوں میں شامل ہے۔ آپ نے ہمیشہ ان کی کتنی مدد کی اور بدلے میں انہوں نے ہمارے گھر اجاڑ دیا، ہمارے گھر کو تباہ کر دیا۔ میرے بیٹے نے مجھے ساری کہانی سنائی، جو یہ تھی کہ میری بہن اور بہنوئی شروع دن سے ہی میری دولت پر نظر جمائے بیٹھے تھے۔ جب میرے شوہر کی وفات ہوئی اس وقت میرے بچے چھوٹے تھے، ناسمجھ تھے، سب کچھ مجھے خود ہی دیکھنا تھا، اس لیے مجھے اپنی بہن کا اکثر سہارا بھی لینا پڑتا تھا، اور اس طرح انہیں میرے شوہر کی چھوڑی ہوئی دولت کے بارے میں کافی زیادہ علم بھی ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے پلان بنایا اور اپنی بیٹی مجھے دے دی تاکہ نادیہ کے ذریعے میری دولت پر قبضہ کریں۔ ان کا ہمیشہ سے یہی ارادہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح نادیہ میرے گھر میں اپنے قدم جمائے گی اور پھر میرا اعتماد جیتتے ہوئے مجھ سے سب کچھ چھین لے گی۔ نادیہ نے جب میرے بڑے بیٹے سے شادی کی تو شادی کے رات اس سے بھی یہی کہتی رہی کہ میں تمہیں ہمیشہ سے اپنا بڑا بھائی سمجھتی ہوں، میں تم سے یہ رشتہ نہیں نبھا سکتی اور میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، مجھے طلاق دے دو۔ اس کا مقصد تھا کہ ایک ایک کر کے میرے بیٹوں کو گھر سے نکلوا دے تاکہ میری دولت کی واحد وارث وہ بن جائے۔ اس کا پلان کامیاب ہوا اور میں نے بیٹوں کو گھر سے نکال دیا۔ مجھے اپنے بیٹے سے زیادہ نادیہ پر اعتبار تھا، اور پھر طلاق لفظ ہی ایسا ہے کہ ہمیشہ مردی قصوروار سمجھا جاتا ہے، اسی لیے میں نے بھی اپنے بیٹے کو ہی قصوروار مانا اور یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اس کے پیچھے نادیہ کا ہاتھ تھا۔ پھر اس نے میرے دوسرے بیٹے کو بھی یہی کہہ کر طلاق لی اور گھر سے نکلوا دیا۔ بعد میں میری بانجی سچی ہونے کی خاطر ان سے ملتی رہی اور ان کو کہتی کہ تمہاری ماں نے تم کو گھر اور زندگی دونوں سے نکال دیا ہے، تم لوگ بھی اس سے لا تعلق ہو جاؤ اور کبھی گھر واپس نہ آنا۔ وہ میرے بیٹوں کو یقین دلاتی تھی کہ کچھ عرصے بعد وہ خود ہی مجھے راضی کر لے گی اور میرے بیٹوں کو واپس بلا لے گی، لیکن فی الحال وہ گھر نہ لوٹے، اسی میں بہتری ہے۔ میرے بیٹے نے بھی اس کی باتوں میں آتے چلے گئے، کیونکہ کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک بہروپیہ ہے جو سامنے کچھ اور ہے اور پیچھے کچھ اور۔ یہاں تک تو پھر بھی میں برداشت کر لیتی، مگر ان دولت کے لالچی لوگوں نے
میرے چھوٹے بیٹوں کو جان بوجھ کر ایکسیڈنٹ کروایا تھا تاکہ وہ دونوں مر جائے۔ یہ تو اللہ کا کرم تھا کہ ایک کی زندگی بچ گئی، مگر میرا ایک بیٹا خالق حقیقی سے جا ملا اور ہمیشہ کے لیے میرے دل کو روگ لگ گیا۔ ان تینوں نے مل کر میرے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ ڈالا تھا۔ میری بیٹی بیٹی کہتے زبان ہی تھکا کرتی تھی، اور وہ اس طرح کی نکلی تھی کہ میرے گھر کو کھا گئی، اور یہ سب اسے اس کی ماں باپ نے سکھایا تھا۔ میری اپنی بہن اسے فون کر کے پورے منصوبے سمجھایا کرتی تھی۔ بہت عرصے پہلے الماری سے میرا زیور بھی غائب ہوا تھا۔ اس وقت میں نے گھر کی ملازمہ پر شک کیا تھا اور اسے کام سے نکال دیا تھا، لیکن وہ زیور بھی نادیہ نے چرایا تھا اور میری بہن کے حوالے کیا تھا۔ ایسے گھر کے بہت سارے قیمتی سامان کو اس نے میری غیر موجودگی پر نظروں سے اوجھل ہوتے ہی چوری کیا تھا، اور میں کبھی ملازمہ کو برا سمجھتی تو کبھی چوکیدار پر ہی شک کرنے لگتی۔ لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میرے اپنے گھر میں چور موجود ہے۔ میرے بیٹے کو جب میری حالت دیکھ کر اندازہ ہوا کہ اصل قصوروار کون ہے تو اس نے فوراً ہی پولیس کو بلوا لیا تھا۔ نادیہ پر تمام جرم ثابت ہو چکے تھے، اور ساتھ ہی اس کے والدین بھی مجرم تھے، کیونکہ وہ بھی برابر کے شریک تھے۔ عدالت نے انہیں سزا سنا دی تھی، کیونکہ انہوں نے نہ صرف میرے اعتبار کو ٹھیس پہنچائی تھی بلکہ میرے ایک بیٹے کی جان لینے کے پیچھے بھی انہی کہا تھا۔ اسی لیے آج وہ تینوں جیل میں ہیں۔ میں کبھی کبھی جیل میں نادیہ سے ملنے جاتی ہوں اور ہمیشہ نادیہ سے یہی سوال کرتی ہوں کہ آخر میری محبت میں کہاں کمی رہ گئی تھی کہ تم نے مجھ سے میرا جوان بیٹا بھی چھین لیا، مجھ سے میری ساری دولت مانگ لیتی مگر میرا بیٹا تو نہ مارتی۔ وہ مجھ سے بہت معافی مانگتی مگر میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ اس نے میرے بیٹے کو مروایا تھا جو کسی صورت واپس نہیں آ سکتا۔ حال بتا اسے دیکھ کر مجھے دکھ ضرور ہوتا ہے، اور کبھی کبھی مجھے لگتا ہے قصور اس کا نہیں اس کے ماں باپ کا تھا، جنہوں نے بیٹی کو بھی لالچ کے راستے پر چلنا سکھایا۔ صحیح اور غلط کی تمیز دینے کے بجائے اسے وہ سب کچھ کروایا جو آج اس کی بربادی کا سبب بنا ہوا تھا۔ اتنا بتا کر میری ساس کہنے لگی، میں نے اپنے تینوں بیٹوں کی دوبارہ شادیاں کر دی۔ بڑے بیٹے رضا کی میں نے تم سے کروا دی، نادیہ سے صرف اس کا نکاح ہوا تھا، ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں تھا، اسی لیے شادی کے وقت یہ بات میں نے تمہارے گھر والوں کو بتا دی تھی۔ آج میرے بیٹے اپنے اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ایک بار پھر میرا گھر سنبھل گیا ہے اور مجھے تمہارے جیسی اچھی اور قابل بہو ملی ہے۔ میں تمہارے ساتھ واک پر جاتی ہوں تو وہاں سے راستہ بدل کر قبرستان چلی جاتی ہوں، وہاں بیٹے کی قبر پر جاتی ہوں اور فاتحہ خوانی پڑھتی ہوں۔ میرے بیٹے مجھے قبرستان جانے کے لیے منع کرتے ہیں، لیکن میں اپنے دل کا کیا کروں جو اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے تڑپتا ہے۔ اس لیے بس چوری چھپ کے موقع ملتے ہی میں اپنے بیٹے کی قبر پر پہنچ جاتی ہوں اور اپنی ممتا کو ٹھنڈک پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں۔ کچھ دیر وہاں اس سے باتیں کرتی ہوں تو میرے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ ابھی بات مکمل کر کے میری ساس اپنی آنکھوں میں بنے آنسو پونچھنے لگی اور میں نے پیار سے انہیں سینے سے لگا لیا۔ میری ساس واقعی ایک بہت نیک فطرت عورت تھی۔ انہوں نے مجھے بہو کی طرح نہیں بلکہ بیٹی کی طرح سمجھا تھا۔ میں جو شادی سے پہلے ساس بہو کے تعلق کو بہت مشکل سمجھتی تھی، میری ساس نے اس بات کو بالکل غلط ثابت کر دیا تھا۔ وہ میرے لیے ماں جیسی تھی اور انہوں نے ہمیشہ میرا بہت خیال رکھا تھا۔ ان کی بات سن کر میں سوچنے لگی کہ جب وہ مجھے اس طرح سے پلکوں پر بٹھاتی ہیں تو نادیہ کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا، وہ تو ان کی بہن کی بیٹی تھی۔ اپنی ساس کی کہانی سن کر میں نے نتیجہ نکالا کہ جو دوسروں کے لیے برا کرتا ہے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تو اس جہان میں بھی خسارہ اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی۔ لیکن اگر یہ نادیہ سب کچھ نہ کرتی تو بھی اسے ایک بہت اچھی زندگی ملنی تھی۔ نہ صرف میری ساس اسے محبت کرتی تھی بلکہ رضا بھی ایک بہت ہی اچھی اور نیک انسان ہے۔ وہ بھی یقیناً اس کا بہت خیال رکھتے، اس کی زندگی میں خوشیاں ہی ہوتی۔ لیکن دولت کی لالچ میں اس نے سب کچھ تباہ کر لیا۔ اپنی پوری جوانی جیل میں گزاری تھی، اور وہ بھی طلاق کے داغ کے ساتھ۔ میں نے سنا تھا کہ لالچ بری بلا ہے، لیکن اپنی ساس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی لالچ انسان کو ایک اندھے گھڑے میں دھکیل دیتی ہے جہاں سے واپسی ممکن ہے۔ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا۔ آپ نے کمنٹس میں بتانا کہ یہ صرف لالچ تھا یا ایک غریب بہن کی
دولت مند بہن سے حسد کی کہانی بھی تھی، کیونکہ اکثر رشتہ دار حسد میں اپنوں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔